من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز اور محترم علماء کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس مجلس میں انشاءاللہ ہم صفات باری تعالی پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے ایک صفت جس کو استواء علی العرش کہا جاتا ہے اس پہ ہماری بات ہوئی تھی، اور آج کے اس مجلس میں انشاءاللہ ہم جو باقی صفات ہے ان صفات باری تعالی پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ صفات باری تعالی کا مسئلہ نازک ترین مسئلہ ہے، اس میں تھوڑی سی افراط و تفریط سے آدمی گمراہیوں کے گھاٹیوں میں گر جاتا ہے، اس لیے ان میں بغیر ضرورت شدیدہ کے یعنی سخت ضرورت کے بغیر اس میں کلام کرنا علماء نے ناجائز ٹھہرایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ مسئلہ صفات میں اس بات کی طرف اتنا غلو کر گئے کہ مشبہہ اور مجسمہ بن گئے، اور دوسری طرف بعض لوگوں نے تعویل میں اتنا غلو کر دیا ہے کہ معطلہ جہمیہ اور معتزلہ بن گئے، جبکہ اہل سنت والجماعت نے ہمیشہ شریعت کے ہر مسئلہ میں اعتدال کا دامن پکڑا ہے، لہذا مسئلہ صفات میں احتیاط کی بہت سخت ضرورت ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ بعض نادان لوگوں نے عقیدہ اور صفات کے ہر مسئلہ میں اپنی سے خوب خامہ فرسائی کی، جس کی وجہ سے اہل حق مجبور ہوئے کہ اس مسئلہ میں اپنا موقف واضح فرمائے۔ اس کے اندر مسئلہ صفات کے اندر دو قسم کے مسلک ہے، متقدمین علماء کرام کا مسلک اور متاخرین علماء کرام کا مسلک۔ صفات متشابہات، صفات باری تعالی کی دو قسمیں ہیں، جو میں نے آیت تلاوت کی اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صفات کی دو قسمیں، صفات باری تعالی کی دو قسمیں، نمبر ایک محکمات اور نمبر دو متشابہات۔ اللہ تعالی کی جو صفات ہے ان کی دو قسمیں ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات ان صفات کو کہا جاتا ہے جن صفات کا معنی معلوم ہو، جن صفات کا معنی واضح، ظاہر اور معلوم ہو، اور انہی محکمات میں اللہ تعالیٰ نے مسائل عقیدہ، فقہ، اخلاقیات، عبادات اور معاشرت کا واضح بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حدود اور شرک سے پاک ہونا بھی بیان فرمایا محکمات کے اندر ہے۔ یعنی محکمات، اللہ تعالیٰ کے محکمات ان صفات کو کہا جاتا ہے جن کا معنی ظاہر، واضح اور معلوم ہو۔ یہ پہلی قسم ہے صفات باری تعالیٰ کی۔ دوسری قسم یہ ہے، دوسری قسم جو ہے وہ صفات متشابہات ہے۔ ایک ہے محکمات اور ایک ہے متشابہات۔ محکمات وہ جن کا معنی ظاہر، واضح اور معلوم ہو، جس طرح سمع، سننا، بصر، دیکھنا، علم، قدرت، یہ وہ صفات ہے جن کا معنی معلوم ہو، یہ محکمات ہے، محکم ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ صفات متشابہات ہیں۔
صفات متشابہات وہ صفات ہے جن کا معنی غیر واضح ہو اور مبہم ہو، جن کا معنی چھپا ہوا ہو، جن کا معنی واضح نہ ہو اور چھپا ہوا ہو، یہ اس کا بالکل مقابل ہے، یعنی اس کا بالکل مخالف۔ صفات متشابہات وہ صفات ہے جن کا معنی غیر معلوم ہو، غیر واضح ہو اور مبہم ہو، عقل انسانی کی وہاں تک رسائی نہ ہو۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ید ان کا لفظ استعمال کیا، وجہ ان کا لفظ استعمال کیا، عین ان کا لفظ استعمال کیا، ساق ان کا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ وہ جو پہلے صفات تھی وہ صفات محکمات ہے، جو یہ صفات ہے یہ صفات متشابہات ہے۔ یعنی نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ اس سے یہ نکلا کہ اللہ رب العزت کی دو قسم کی صفات ہے، صفات باری تعالیٰ کی دو قسمیں، ایک ہے محکمات اور ایک ہے متشابہات۔ محکمات ان صفات کو کہا جاتا ہے جن صفات کے معنی ظاہر، واضح اور معلوم ہو، اور صفات متشابہات ان صفات کو کہا جاتا ہے جن صفات کا معنی غیر واضح، مبہم اور غیر معلوم ہو اور عقل انسانی کی وہاں تک رسائی نہ ہو۔ دو ہوئی محکمات اور متشابہات۔ پھر محکمات کی دو قسمیں ہیں، محکمات کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ محکمات کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ وہ صفات ہے جن کی ازداد کے ساتھ اللہ تعالی موصوف نہ ہو سکے۔ صفات ذاتیہ وہ صفات ہے جن کے ازداد کے ساتھ، یعنی وہ صفات جن کے جو مخالف صفات ہے ان صفات کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے وہ موصوف نہ ہو سکے، یعنی وہ صفات اللہ رب العزت کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ یہ صفات سات ہے: حیات، زندگی، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام۔ یہ سات صفات ہے، ان کے ازداد کے ساتھ اللہ رب العزت کو موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محکمات کی دو قسمیں۔ پہلی قسم صفات ذاتیہ وہ صفات ہے جن کی ازداد کے ساتھ اللہ رب العزت کو موصوف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حیات اس کا ضد ہے ممات۔ اللہ رب العزت کو حی کہہ سکتے ہیں، میت نہیں کہہ سکتے۔ حی کی ضد جو ہے وہ میت ہے، اللہ رب العزت کو حی کہہ سکتے ہیں، میت نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے علم، علم اللہ رب العزت کو عالم کہہ سکتے ہیں، لیکن علم کا جو مخالف، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ جہل ہے، تو اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ جاہل نہیں کہہ سکتے۔ علم کا جو ضد ہے وہ جہل ہے، اس ضد کے ساتھ اللہ رب العزت کو موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ عالم کہہ سکتے ہیں لیکن جاہل نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اسی طرح قدرت ہے، قدرت اللہ رب العزت کو قادر کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو اپوزٹ ہے کہ غیر قادر، اللہ رب العزت کو غیر قادر نہیں کہہ سکتے۔ قادر ہے لیکن غیر قادر نہیں۔ اسی طرح ارادہ، ارادہ اللہ رب العزت کو ارادہ جو ہے وہ اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو اپوزٹ ہے اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سمع ہے، سننا، اللہ رب العزت کو سمیع کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو اپوزٹ ضد ہے اللہ رب العزت کے لیے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بصر ہے، دیکھنا، دیکھنا تو اللہ رب العزت کو بصیر کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو ضد ہے اپوزٹ اعمی یعنی اندھا، اللہ رب العزت کے لیے نعوذ باللہ یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کلام ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ متکلم ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ کلیم ہے، اللہ رب العزت کلام کرنے والا ہے، لیکن اس کا جو مقابل، اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کا جو ضد ہے وہ گونگا، تو اللہ رب العزت کے لیے یہ جو ہے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو صفات محکمات کی دو قسم، ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جن کی ازداد کے ساتھ اللہ رب العزت کو موصوف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پہلی صفت ہے حیات،
اس کا جو اپوزٹ ہے ممات. اللہ رب العزت کو میت نہیں کہہ سکتے، حی کہہ سکتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. دوسری صفت علم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اسی طرح ان اللہ علیم بذات الصدور. اور تیسری صفت جو ہے وہ قدرت ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور چوتھی صفت جو ہے وہ ارادہ. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فعال لما یرید. اور پانچویں صفت جو ہے وہ السمع، سننا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا واللہ سمیع علیم. اور چھٹی صفت جو ہے وہ بصر ہے، دیکھنا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا انہ بکل شیء بصیر. اور جو آخری ساتویں صفت ہے وہ ہے کلام. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی. صفات محکمات کی پہلی قسم صفات ذاتیہ. یہ وہ صفات ہے جن کے ساتھ اللہ کو موصوف کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ازداد کے ساتھ اللہ رب العزت کو موصوف نہیں کر سکتے. صفات محکمات کی دوسری قسم جو ہے وہ صفات فعلیہ ہے. یہ تھی صفات ذاتیہ. اور جو آگے ابھی دوسرے قسم ہے صفات فعلیہ. یہ وہ صفات ہے جن کی ازداد کے ساتھ اللہ تعالی کو موصوف کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ وہ صفات ہے صفات فعلیہ جن کے ازداد کے ساتھ اللہ رب العزت کو موصوف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان صفات کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ان صفات کا تعلق جو ہے، ان صفات کا اصل استعمال جو ہوتا ہے وہ غیر اللہ میں ہوتا ہے. جیسے احیاء اور اماتت، تو اس کا استعمال جو ہے وہ غیر اللہ میں ہوتا ہے. زندہ ہوتا ہے، اس پہ موت آتی ہے، مرتا ہے. اسی طرح اعزاز اور اذلال، عزت اسے ملتی ہے، عزت جو ہے وہ غیر اللہ کو ملتی ہے، ذلت جو ہے وہ بھی غیر اللہ کو ملتی ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ یعنی اللہ رب العزت کو اس کے ساتھ جو ہے متصف کیا جا سکتا ہے. یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ حی تو ہے لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ میت نہیں ہے. اللہ رب العزت عزیز تو ہے لیکن اللہ رب العزت ذلیل نہیں ہے. لیکن اللہ کو محیی کہہ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کو محیی کہہ سکتے ہیں اور ممیت بھی کہہ سکتے ہیں. زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، معز بھی اللہ اور مذل بھی اللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت کو حی کہہ سکتے ہیں، میت نہیں کہہ سکتے. لیکن اللہ رب العزت کو محیی اور ممیت دونوں کہہ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو معز بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کو مذل بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصل استعمال جو ہوتا ہے وہ غیر اللہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ، یہ تھی صفات فعلیہ. صفات باری تعالی جو ہے اس کے اندر ایک چیز ہے، صفات باری تعالی نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. نہ اللہ رب العزت کا عین ہے، اللہ رب العزت کا ذات جو ہے وہ صفات نہیں ہے. صفات جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذات کا ٹکڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، صفت ہے اللہ رب العزت کی، عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. کیونکہ دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو، دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو اسے عین کہتے ہیں، اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر ہو سکتا ہو اسے غیر کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دونوں چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو اسے عین کہتے ہیں، اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر ہو سکتا ہو اسے غیر کہتے ہیں. صفات باری تعالی، عین باری ذات تعالی، اللہ رب العزت کا عین اس لیے نہیں ہے کہ صفت ذات سے ایک زائد چیز کا نام ہے. صفت جو ہے وہ ذات کا ٹکڑا نہیں ہوتا، صفت جو ہے وہ ذات سے ایک زائد چیز کا نام ہے. دونوں کے مفہوم کا مصداق ایک نہ ہوا، ذات الگ چیز ہے، صفت الگ چیز ہے. صفت ذات سے ایک زائد چیز ہے.
اور غیر اس لیے نہیں ہے کہ صفت تابع اور ذات متبوع ہوتا ہے. صفت تابع اور ذات متبوع ہوتا ہے، اور تابع بغیر متبوع کے نہیں تو غیر نہیں ہو سکتا. تابع جو ہے وہ متبوع کے بغیر نہیں ہو سکتا. تابع جو ہے وہ متبوع کی وجہ سے آتا ہے. متبوع ہے، ذات ہے تو صفت ہے، ذات نہیں ہے تو صفت کس طرح آ سکتی ہے؟ ذات ہے تو صفت ہے، متبوع ہے تو تابع ہے، تو غیر بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے صفات جو ہے صفات باری تعالی نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. اور ذات باری تعالی جو ہے وہ صفات کے بغیر اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالی کا صفات کمال سے، اللہ رب العزت کا صفات کمال سے خالی ہونا لازم آئے گا، اور یہ محال ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ صفات کمال سے متصف ہے. صفات باری تعالی کی دو قسمیں ہیں، محکمات اور متشابہات. پھر محکمات کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ وہ ہے جن کے ازداد کے ساتھ اللہ رب العزت موصوف نہ ہو سکے. صفات فعلیہ وہ ہے جن کے ازداد کے ساتھ اللہ رب العزت کو متصف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا استعمال جو ہے وہ غیر اللہ میں ہوتا ہے. پھر صفات متشابہات کی دو قسمیں ہیں. صفات متشابہات کی دو قسمیں. پہلی قسم غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد. پہلی قسم صفات متشابہات کی یہ ہے، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، جس کا نہ لغوی معنی معلوم ہو اور نہ جس کا مراد اور مفہوم جو ہے وہ معلوم ہو. جس طرح قرآن کریم کے اندر حروف مقطعات ہے جو سور کے سورتوں کی ابتدا میں آتی ہے، الف لام میم الف لام را کاف ہا یا عین صاد یاسین طاسین قاف صاد، یہ ساری جو ہے یہ حروف مقطعات ہے. یہ غیر معلوم المعنی ہے غیر معلوم المراد ہے. نہ اس کے معنی کا پتہ ہے نہ اس کے مراد کا پتہ ہے. معنی جو اس کا ترجمہ ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے، اور جو مراد اس سے مفہوم کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ پہلی قسم ہے صفات متشابہات کی، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، جس طرح حروف مقطعات جو سورتوں کی ابتدا میں آتی. دوسری قسم جو ہے معلوم المعنی غیر معلوم المراد، جس کا لغوی معنی تو معلوم ہو، جس کا ترجمہ معلوم ہو، لیکن اس کا مراد جو ہے وہ معلوم نہ ہو، مفہوم کا پتہ نہ ہو، مراد کا پتہ نہ ہو. تو صفات متشابہات کی دو قسمیں ہوئی، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، جس طرح حروف مقطعات جو سورتوں کی ابتدا میں آتی ہے. دوسری قسم معلوم المعنی غیر معلوم المراد، جس کا لغوی معنی معلوم ہو لیکن جس کے مراد کا پتہ نہ ہو. جس طرح ید وجہ عین ساق نفس. ید کا معنی معلوم ہے کہ اس ہاتھ، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، عین آنکھ کو کہتے ہیں، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، نفس سانس کو کہتے ہیں. لیکن جب ان چیزوں کی اضافت اللہ رب العزت کی طرف ہو پھر اس کے مراد کا پتہ نہیں ہوتا. پھر یہ معلوم المعنی غیر معلوم المراد ہو جاتا ہے جب اس کی اضافت اللہ رب العزت کی طرف ہو. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے استواء علی العرش اور ید وجہ عین وغیرہ وہ کلمات استعمال کیے ہیں جن کا عموماً استعمال بطور اعضاء کے ہوتا ہے. یہ استواء، ید، وجہ، عین، ساق، یہ کلمات جو ہے ان کا استعمال عموماً بطور اعضاء کے ہوتا ہے. اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے تین موقف ہیں. اہل سنت والجماعت کے اس بارے میں، ان صفات کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے استعمال کی ہے،
اس کے اندر اہل سنت والجماعت کے 3 مسلک ہیں۔ پہلا مسلک یہ ہے کہ التفویض مع تنزیہ اللہ عن مشابہت المخلوقات، یعنی ہمیں ان کلمات کا معنی اور مفاہیم معلوم نہیں ہے، ہم انہیں اللہ رب العزت کے حوالے کرتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ کے لیے یہ صفات ثابت ہے لیکن مخلوق کے مشابہت سے پاک ہے، مخلوق کے مشابہت سے پاک ہے۔ پہلا مسلک اس میں یہ ہے کہ التفویض الی اللہ، کہ اس کو اللہ رب العزت کے سپرد کرنا، لیکن یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ صفات اللہ رب العزت کے صفات ہے لیکن مخلوق کے مشابہت سے پاک ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فقہ اکبر کے اندر، وما ذکر اللہ تعالی فی القرآن من ذکر الید والوجہ والعین فہو لہ صفات، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو ذکر ید کا ذکر کیا، ہاتھ کا، وجہ کا، چہرے کا، عین کا، آنکھ کا، فہو لہ صفات، یہ اللہ رب العزت کے صفات ہے۔ ولا یقال، اور نہیں کہا جائے گا ان یدہ قدرتہ او نعمتہ لأن فی ابطال الصفت فهو قول اہل القدر والاعتزال، اور نہیں کہا جائے گا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ جو ہے اس کا معنی قدرت اور نعمت، اس لیے کہ اس کے اندر صفت کو باطل کرنا ہے۔ فهو قول اہل القدر والاعتزال، فرماتے کہ یہ قول جو ہے یہ قدریہ اور معتزلہ کا ہے۔ ولیکن یدہ صفت بلا کیف، لیکن اللہ رب العزت کا ہاتھ اس سے مراد جو ہے اللہ کی صفت بغیر کسی کیفیت کے۔ پہلا مسئلہ کہ اس کو تفویض کرنا، سپرد کرنا، اللہ رب العزت کے حوالے کرنا کہ یہ اللہ رب العزت کے حوالے ہیں، یہ پہلا مسلک ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے متاخرین اہل سنت والجماعت کا، فرماتے ہیں کہ ان صفات متشابہات کا حقیقی معنی اللہ رب العزت کو معلوم ہے، ہم ان کے معنی میں مناسب تعویل درجہ ظن میں کرتے ہیں، درجہ ظن میں مناسب تعویل جو ہے ہم کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے 2 موقف، پہلا موقف اس کے مفہوم کو اللہ رب العزت کے حوالے کرنا اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ اللہ کی صفات ہے اور اللہ کی صفات جو ہے مخلوق کے مشابہت سے پاک ہے، اور دوسرا مسلک جو ہے متاخرین کا کہ اس کے اندر تعویل کرنا، مناسب تعویل کرنا درجہ ظن میں، صفات متشابہات کے اندر مناسب تعویل کرنا درجہ ظن میں۔ تیسرا مسلک جو ہے وہ غیر مقلدین کا، وہ یہ ہے ید عین ساق، یہ الفاظ جو ہے اس کے معنی جو ہے اس سے مراد حقیقی مراد ہے، یعنی غیر مقلدین کے ہاں صفات متشابہات نامی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ساری چیزیں جو ہے وہ محکمات ہیں۔ اور پہلے جو میں نے آیت تلاوت کی والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہاں اللہ رب العزت تقسیم فرما رہے ہیں کہ صفات محکمات الگ چیز ہے، متشابہات الگ چیز ہے، ایک ہے محکمات، ایک ہے متشابہات۔ آپ جو ہے محکمات کے پیچھے پڑھو، متشابہات کے پیچھے نہ پڑھو، اس لیے کہ متشابہات کے پیچھے وہ لوگ پڑھتے ہیں جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، جو امت کے اندر فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو علم میں راسخ ہوتے ہیں، جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے، بس اس کے اندر ہم زیادہ غور و خوض جو ہے وہ نہیں کرتے، یہ صفات متشابہات ہے، اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم اس پر صرف ایمان رکھتے ہیں۔ غیر مقلدین کے ہاں جو ہے وہ سارے محکمات ہیں، ان کے ہاں متشابہات نامی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ غیر مقلدین کے مولوی محمد یحییٰ گوندلوی اپنے کتاب
عقیدہ مسلم کے اندر یہی کہتے ہیں کہ یہ سارے جو یہ محکمات ہے اور متشابہات نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد حقیقی معنی ہے، اس سے حقیقی معنی مراد ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے پنڈلیاں ہے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے اعضاء اور اعضاء کے ساتھ اللہ رب متشابہات ہیں جن کے لغوی معنی معلوم ہے اور مراد جو ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ لغوی معنی معلوم ہے، مراد معلوم نہیں ہے، یعنی وہی پہلے جو متقدمین کا مسلک ہے وہی اہل سنت والجماعت کا مسلک۔ متقدمین اور متاخرین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ متقدمین کہتے کہ ہم ان کا کوئی بھی معنی نہیں کرتے، اللہ کے حوالے کرتے، کوئی مفہوم نہیں بتاتے، اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اس کا مراد اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، جو بھی معنی ہے مخلوق والا نہیں ہے۔ ہم نے صرف گھر جلوا یہ متقدمین یہ کہتے ہیں۔ متاخرین یہ کہتے کہ نہیں، ہم اس کا درجہ گمان میں ظن میں معنی کرتے ہیں، ہم یقین سے نہیں کہتے کہ اس کا معنی یہ ہے، گمان میں یہ تعویل کرتے ہیں کہ اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، یعنی ید سے مراد قدرت ہو سکتا ہے، نفس سے مراد ذات ہو سکتا ہے، ساق سے مراد قوت شدت ہو سکتا ہے۔ متقدمین فرماتے ہیں کہ ہم یقین سے کوئی معنی نہیں بتا سکتے، اور متاخرین یقین سے نہیں گمان سے بتاتے ہیں، تو کوئی تعارض نہیں ہے۔ متقدمین اور متاخرین جو ہے ان کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ متقدمین کہتے ہیں کہ ہم یقین سے اس کا کوئی معنی مفہوم نہیں بتا سکتے، اور متاخرین کہتے ہیں کہ ہم یقین سے نہیں بلکہ گمان سے بتاتے ہیں، تو دونوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ موافقت ہے۔ معتزلہ اور اہل سنت والجماعت کے اندر فرق یہ ہے کہ معتزلہ ید کا معنی قدرت درجہ ظن میں کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ متاخرین اہل سنت والجماعت یا متاخرین احناف یا علماء دیوبند جو اس کے اندر تعویل کرتے ہیں صفات متشابہات کے اندر، وہ معتزلہ کی طرح، اس لیے کہ معتزلہ بھی تعویل کرتے ہیں۔ تو معتزلہ اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے بیچ فرق یہ ہے کہ معتزلہ صفات متشابہات کا معنی درجہ یقین میں کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت صفات متشابہات کا معنی درجہ گمان میں کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معتزلہ صفات متشابہات کا معنی درجہ یقین میں کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت صفات متشابہات کا معنی درجہ یقین میں نہیں درجہ گمان میں کرتے ہیں۔ اور معتزلہ کے ہاں صفات متشابہات کا معنی کرنا ضروری ہے۔ معتزلہ کے ہاں صفات متشابہات کا معنی کرنا ضروری ہے، اور غیر مقلدین کے ہاں صفات متشابہات کا حقیقی معنی کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی معتزلہ کے ہاں صفات متشابہات کا جو معنی ہے وہ کرنا ان کے ہاں ضروری ہے، اور غیر مقلدین کے ہاں حقیقی معنی کرنا ضروری ہے۔ معتزلہ کے ہاں صفات متشابہات جو اس کے اندر تعویل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، گمان نہیں یقین کے ساتھ، اور غیر مقلدین کے ہاں صفات متشابہات کا جو حقیقی معنی ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی معتزلہ کے ہاں تعویل نہ کرنا جرم ہے، اور غیر مقلدین کے ہاں تعویل کرنا جرم ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں تعویل یقینی نہیں بلکہ درجہ گمان میں ہے، اور وہ اس لیے کہ علامہ ابن حمام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں هذا التأويل لهذه الألفاظ لما ذكرنا من صرف فهم العامة عن الجسمية
وهو يمكن أن يراد ولا يجزم على إرادته. ابن حمام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تعویل جو ہم کرتے ہیں ان الفاظ کا، یہ جو مجسمہ ہے ان سے لوگوں کی نظر کو دوسری طرف کرنا ہے کہ لوگ مجسمہ نہ بن جائے، اور وہ ممکن ہے کہ اس سے یہی مراد ہو جو ہم کر رہے ہیں تعویل. ولا یجزم علی ارادتی، لیکن یہ تعویل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں. مجسمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے لیے نفس ہے، انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی. اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے کل شیء ہالک الا وجہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء ہے قرآن مجید میں جو ہے. یہ مجسمہ سے بچانے کے لیے ابن حمام رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا ہے. متقدمین درجہ یقین میں تعویل نہیں کرتے اور متاخرین یقین میں نہیں درجہ گمان میں تعویل کرتے ہیں. غیر مقلدین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ تعویل کیوں کرتے ہیں، آپ تعویل کیوں کرتے ہیں ان صفات کے اندر. تو غیر مقلدین سے سوال 7 آیتیں میں پیش کرتا ہوں جس کے بارے میں اب غیر مقلدین سے پوچھے کہ اس کے اندر اس کا جو حقیقی اور لغوی معنی ہے وہ آپ کریں گے. تعویل جو ہے ہرگز جائز نہیں ہے، اس کے اندر آپ تعویل نہیں کریں گے. اس کے اندر آپ اس کا جو حقیقی اور لغوی معنی ہے وہ مراد لیں گے، لیکن اس کے اندر غیر مقلدین تعویل کرنے پر مجبور ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ میرا قرآن، میرا کلام ایسا کلام ہے کہ نہ سامنے سے کوئی حملہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے کوئی حملہ کر سکتا ہے. لیکن یہاں یدئی استعمال کیے کہ قرآن کریم کے 2 ہاتھ ہیں. ہم کہتے ہیں ہاتھ سے مراد جو ہے وہ سامنا، تقدم، سامنے ہونا. لیکن یہاں اگر ظاہری مراد آپ لیں گے، حقیقی معنی مراد لیں گے تو قرآن کریم کے لیے 2 ہاتھ ثابت ہو گئے. اور یہاں غیر مقلدین تعویل کرتے ہیں اور تعویل کرنا ضروری ہے. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اللہ رب العزت نے فرمایا جو اس دنیا میں اندھا ہوگا قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہوگا اور سخت گمراہ ہوگا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی حق سے جو اندھا ہوگا، یہ تعویل ہے اس کے اندر. یہ تعویل غیر مقلدین بھی کرتے ہیں. اگر آپ اعمیٰ سے وہی حقیقی معنی مراد لیں گے، وہی لغوی معنی، تو جو دنیا میں نابینا ہوگا وہ قیامت کے دن بھی نابینا ہوگا اور سخت گمراہ ہوگا. تو یہ اس کے اندر تعویل ضروری ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی. میرے نفس میں جو ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، کہ جو میرے نفس میں، جو میرے گمان میں، میرے سوچ میں، وہ تو جانتا ہے لیکن تیرے نفس میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا. تو یہاں پھر تعویل کی جاتی ہے تعلم ما فی نفسی ای تعلم ما فی سری ولا اعلم ما فی نفسک ای لا اعلم ما فی علمک. اللہ تیرے علم میں جو ہے، تیرے علم میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا. اور پھر اللہ رب العزت کے لیے نفس ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے نفس ہے. اس طرح قرآن کریم میں تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. تو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بھی نفس ہے جس طرح ہماری نفس ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پہ جو ہے وہ موت آئے گی. تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے موت کو ثابت کر دیے.
اگر اللہ کے لیے نفس ثابت کر دی ہے تو وہاں اللہ رب العزت کے لیے موت ثابت کر دی ہے. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی نفس ہے ہر نفس پہ موت آئے گی. تو نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے لیے نفس جو ہے وہ ثابت کرتی ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر رحمت جو ہے. یہاں اگر وہی معنی کریں گے جو معنی غیر مقلدین مراد لیتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو ایک تختے کی طرح بنا دیا ہے جس کے اوپر لفظ رحمت جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. تو یہاں تعویل ضروری ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا تجری بأعیننا، کہ وہ چلتی ہے ہمارے حفظ و امان کے ساتھ. اگر یہاں غیر مقلدین والا معنی مراد لے اعیننا کہ اللہ رب العزت کی بہت ساری آنکھیں ہیں جن کے ذریعے جو ہے یہ چیزیں چلتی ہے، جن پر کشتیاں جو ہے وہ چلتی ہے، تو اس سے مراد اللہ رب العزت کی حفاظت ہے. اللہ کی حفاظت پہ جو یہ کشتیاں چلتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ تو اسے بنا میری آنکھ کے ذریعے. تو اللہ رب العزت کی آنکھ، اس کے ذریعے جو چیزیں بنائی جاتی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بناتے ہیں. تو اس سے مراد جو ہے حفظ ہی و عنایت، یہ اللہ رب العزت کی حفاظت اور اللہ کے عنایت امداد کے ساتھ بنائی جاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ رب العزت نے ابلیس سے کہا کہ تجھے کس چیز نے منع کر دیا ہے کہ تو سجدہ کر دے اس آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو کیا اللہ رب العزت نے بذات خود آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی اور پانی لے کر؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا جس طرح ہم بناتے نہیں. اس سے مراد یہ ہے برعایتی، کہ اللہ رب العزت کی رعایت، اللہ کے امداد اور تعاون کے ساتھ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا گیا. ابن بطال رحمت اللہ تعالی نے بخاری کی شرح میں ان صفات کے بارے میں فرمایا یجب صرف الاخبار المتشابہۃ عن ظاہرہا، فرماتے ہیں کہ واجب ہے، ضروری ہے ایسے اخبار متشابہات کو اپنے ظاہر سے پھیر دینا، کہ ان کا ظاہری معنی جو ہے وہ نہیں کرنا بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ مناسب تعویل کرنا، جس طرح متاخرین اہل سنت والجماعت کرتے ہیں. بوقت ضرورت تعویل کرنا متاخرین سے نہیں بلکہ متقدمین سے بھی ثابت ہے. متقدمین علماء سے بھی بوقت ضرورت تعویل کرنا ثابت ہے صفات متشابہات میں. اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ای عن شدت، عن ساق ای عن شدت. اس کی یہ تعویل فتح الباری کے اندر موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعویل کی. والسماء بنیناہا بأید، کہ آسمان بنایا اللہ رب العزت نے اپنی ہاتھوں سے، ای بقوت، اللہ رب العزت نے اپنی قوت سے آسمانوں کو بنایا. تفسیر طبری کے اندر موجود ہے. امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ 28 پر تحریر فرماتے ہیں والحد الفاصل بین المتقدم والمتأخر هو رأس سنة 300. 300 ہجری کے بعد جو ہے یہ درمیان فاصل، یعنی 300 ہجری تک جو علماء آئے وہ متقدمین، اور 300 ہجری کے بعد جو آئے وہ متاخرین، انہیں متاخرین کہا جاتا ہے. ان صفات متشابہات کے اندر اہل سنت والجماعت کے دلائل کیا ہے؟ ان کے دلائل کیا ہے اہل سنت والجماعت؟ اہل سنت والجماعت کی پہلی دلیل یہ ہے اللہ الصمد،
لا يحتاج لأحد ويحتاج إليه كل أحد. امام نسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مدارک کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ موجود ہونے میں جسم کے محتاج نہیں ہے، جس طرح اللہ رب العزت موجود ہونے میں جسم کے محتاج نہیں ہے، اسی طرح اعضاء اور جوارح کے بھی محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت موجود ہے لیکن جسم کے محتاج نہیں ہے، یعنی ایک چیز کے موجود ہونے کے لیے جسم ضروری ہے، ایک چیز کے موجود ہونے کے لیے جسم ضروری ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے. دیکھیں وجود دو قسم کے، ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق. خالق بھی موجود ہے، مخلوق بھی موجود ہے. خالق کا بھی وجود ہے، مخلوق کا بھی وجود ہے. خالق کا بھی وجود ہے، مخلوق کا بھی وجود ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مخلوق جو ہے وہ جسم ہے اور خالق جسم سے پاک ہے. مخلوق کے موجود ہونے کے لیے جسم ضروری ہے اور خالق کے موجود ہونے کے لیے جسم ضروری نہیں ہے. مخلوق جو ہے وہ موجود ہونے کے لیے جسم کے محتاج ہے اور خالق موجود ہونے کے لیے جسم کے محتاج نہیں ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اعضاء اور جوارح کا محتاج نہیں ہے. غیر مقلدین اللہ رب العزت کے لیے اعضاء اور جوارح کو ثابت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو اعضاء اور جوارح اور اللہ رب العزت کے وجود کے لیے جسم اللہ رب العزت کو محتاج کر رہے ہیں. اور متشابہ جس طرح میں نے پہلے بتایا، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد. اور تیسری قسم جو ہے معلوم المعنی معلوم المراد مجہول الکیفیہ. ایک ہے غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، جس کا جو ہے نہ معنی معلوم ہو نہ مراد معلوم ہو، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ صفات حروف مقطعات جو صورتوں کے ابتدا میں آتی. اور ایک ہے معلوم المعنی غیر معلوم المراد، جس کا معنی معلوم ہو لیکن جس کا مراد معلوم نہ ہو، جس طرح ید اور ساق اور وجہ. تیسری قسم ہے معلوم المعنی معلوم المراد مجہول الکیفیہ. یہ ہے جس کا معنی معلوم ہو، مراد بھی معلوم ہو، لیکن جس کی کیفیت جو ہے وہ مجہول ہو. یہ تیسری قسم جو ہے یہ نہ متقدمین کے ہاں ہے نہ متاخرین کے ہاں ہے، یہ تیسری قسم صرف غیر مقلدین کے ہاں ہے. معلوم المعنی معلوم المراد مجہول الکیفیہ یہ صرف غیر مقلدین کے ہاں ہے. سوال کرتے ہیں، جب غیر مقلدین سے آپ یہی بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے استواء کے بارے میں پوچھا گیا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا معلوم الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعۃ. اس کی نسبت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قول صحیح سند سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ثابت نہیں ہے. یہ قول صحیح سند سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ثابت نہیں ہے.
التعریف علی کتاب الاسماء والصفات جلد نمبر 2 صفحہ 151. یہ امام مالک سے جو مقولہ ثابت ہے وہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الاسماء والصفات جلد 2 صفحہ 150 اس میں موجود ہے. تحریر فرماتے ہیں. اور اسی طرح ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری جلد 13 صفحہ 98 پر 498 پر نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا الرحمن علی العرش استوا کے بارے میں، الرحمن علی العرش استوا کے بارے میں پوچھا. کیف استواءہ، کہ اللہ رب العزت کی استوا کس طرح ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کما وصف بھی نفسہ لا یقال کیف والکیف عنہ مجہول. فرمایا جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، جس طرح لا یقال کیف نہیں کہا جائے گا کیف، والکیف عنہ مجہول اور کیفیت جو ہے وہ اللہ رب العزت سے مجہول ہے. ہماری تیسری دلیل ید جنس ہے. ید جو ہے وہ جنس ہے. ید الانسان جو ہے وہ نوع ہے، ید جنس ہے. ید اللہ اور ید الانسان یہ نوع ہے، اور ضابطہ ہے کہ نوع کے اندر جنس کا معنی پایا جاتا ہے تو اس سے تشبیہ لازم آئے گی مخلوق کے ساتھ، اور اس سے تشبیہ لازم آئے گی مخلوق کے ساتھ. جب آپ کہیں گے ید اللہ، اس سے مراد اللہ کا ہاتھ، تو ید جنس ہے. ید اللہ اور ید الانسان نوع ہے. آپ کہیں گے اللہ رب العزت کا ہاتھ، تو یہ تشبیہ آئے گی انسان کے ہاتھ کے ساتھ، اس لیے کہ وہ بھی نوع ہے، یہ بھی نوع ہے، اور جنس کے تحت یہ دونوں داخل ہے. تو ضابطہ یہ ہے کہ نوع کے اندر جنس کا معنی پایا جاتا ہے تو اس سے تشبیہ لازم آئے گی ید اللہ کی ید الانسان کے ساتھ، اور یہ حادث ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ قدیم ہے. اور چوتھی دلیل، اگر ان کلمات کا معنی مجہول الکیفیت مراد ہے تو پھر تناقض لازم آئے گا. ان کلمات کا حقیقی معنی معلوم الکیفیت ہے، مجہول الکیفیت. ید عین معلوم ہے حقیقتاً، حقیقتاً ید اور عین جو ہے وہ معلوم ہے. نمبر 5، اگر ان صفات کے لیے کیفیات ثابت کر دی جائے اگرچہ مجہول کیوں نہ ہو تو اللہ تعالی کے لیے جسم لازم آئے گا، اس لیے کہ کیفیت جسم کے ساتھ خاص ہے. جب جسم مان لیا کیفیت کہاں چلی گئی؟ کیفیت کو ماننا پڑے گا، اور جب کیفیت مان لی ہے تو اللہ رب العزت کے لیے جسم لازم آئے گا. امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ان الذی یجب علینا وعلی کل مسلم ان یعلمہ ان ربنا لیس بذی صورت ولا ہیئۃ فإن الصورة تقتضی الکیفیہ فہی الی اللہ وعن صفاتہ منفیۃ. فرماتے کہ ہمارے اوپر اور تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ جان لے کہ ہماری رب کی کوئی صورت نہیں ہے نہ کوئی حیت ہے، اس لیے کہ صورت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کیفیت کی، اور کیفیت اللہ رب العزت سے منفی ہے، اور اللہ رب العزت کے صفات سے جو ہے وہ منفی ہے. غیر مقلدین کا صفات متشابہات کے اندر کیا مسلک ہے؟ غیر مقلدین کا عجیب و غریب مسلک ہے، جو تناقض، تضارب اور جھوٹ کے پلندوں کا شکار ہے، اس لیے کہ وہ سلف صالحین کا نام لے کر ان پر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک پر اجماع سلف ہوا ہے.
اگرچہ دوسری طرف وہ اجماع سلف کے منکر بھی ہے، اجماع امت کے منکر ہیں۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ صفات جیسے استواء، ید، عین، نفس، وجہ، ان سے حقیقی معنی مراد ہے۔ پھر عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ عوام یہ اعتراض نہ کرے کہ ان صفات کے حقیقی معنی تو سب کے سب حادث ہے، حقیقی معنی ان صفات کے سب جو ہے وہ حادث ہے۔ آپ اگر لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھتے ہیں، ید کا معنی لغت کی کتاب کے اندر آپ دیکھ لیں، اس کا لغوی معنی جارحہ ہے۔ جارحہ سے مراد عضو، جو صفت جسم کے، عضو جو جسم کی صفت ہے، جارحہ۔ عین کا لغوی معنی جارحہ، اور استواء حقیقی اجسام کی صفت ہے۔ تو غیر مقلدین فوراً عجیب شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ صفات تو حقیقی معانی پر ہے لیکن کیفیات مجہول ہے۔ کہتے صفات کا معنی جو ہے اس سے حقیقی معنی مراد ہے، لیکن ان کی کیفیات جو ہے وہ مجہول ہے۔ تو انہوں نے صفت کو حقیقی معنی پر لیا جو سراسر اجسام کی صفات ہے، لہذا ید بمعنی حقیقی لینا یہی تو جارحہ یعنی عضو ہے، اس طرح دوسری صفات۔ تو اللہ کے لیے انہوں نے جوارح اور اعضاء جب ثابت کر دیے تو اللہ رب العزت کے لیے جسم جو ہے وہ پریکٹیکلی طور پر ثابت ہو چکا۔ دوسری بات، انہوں نے اللہ کی صفات قدیمہ کے لیے کیفیات ثابت کر دی، اگرچہ مجہول ہی صحیح، لیکن خارج اور نفس الامر میں بہرحال کیفیات انہوں نے ثابت کر دی، جو سراسر اجسام کے ساتھ خاص ہے، جسم کے ساتھ خاص ہے۔ کیفیات ثابت کر دی ہے، مجہول کیفیات، لیکن اگر ان مجہول کیفیات کو ہم معلوم کر دیں تو اللہ کے لیے جسم ثابت ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یعنی جب واجب تعالی جسم نہیں ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ جسم نہیں ہے، تو کیفیات سے موصوف نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کیفیات محسوس ہو ہوا سے ظاہرہ کے ساتھ یا محسوس ہو ہوا سے باطنہ کے ساتھ، جیسے صورت، رنگ، طعم وغیرہ، کیونکہ ان اشیاء سے نہیں سمجھا جاتا مگر جو جسم کے ساتھ خاص ہے۔ دیکھیے جس طرح اللہ تعالی کی ذات کیفیات سے متصف نہیں ہو سکتی، اس طرح صفات بھی قطعاً کیفیات سے متصف نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کا مذہب اور مسلک خالصتاً تضاد کا شکار ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ پہلے تو صفات کے حقیقی معانی ثابت کرتے ہیں، پھر انہی صفات کے حقیقی معانی منفی کر دیتے، یہ کہتے ہوئے کہ کیفیات مجہول ہیں۔ پہلے ان صفات کے حقیقی معنی ثابت کرتے ہیں، پھر ان کو منفی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی کیفیات جو ہے وہ مجہول ہے۔ فیقولون الاستواء حقیقت والمراد بھی لیس بحقیقہ، کہتے ہیں کہ استواء جو ہے وہ حقیقی معنی استواء، حقیقی استواء ہے، اور اس کی مراد جو ہے وہ حقیقی نہیں ہے، اس کا مراد حقیقی نہیں ہے، معنی اس کا حقیقی ہے لیکن مراد حقیقی نہیں ہے۔ چوتھی بات، غیر مقلدین کہتے ہیں ہمارا مسلک جمہور سلف صالحین اور اجماع امت والا مسلک ہے، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے۔ سلف صالحین سے بہت سارے اقوال جو ہے وہ منقول ہے ان صفات کے بارے میں، انہوں نے ان صفات کے اندر حقیقی معنی مراد نہیں لیے، اور نہ اس میں انہوں نے ظواہر مراد لیے اور نہ کیفیات ثابت کر دیں، اگرچہ مجہول کیفیت ہو۔ سلف صالحین نے مجہول کیفیت جو ہے وہ ثابت نہیں کی، جو غیر مقلدین ثابت کرتے ہیں اور جو اجسام کی صفت ہے۔ لہذا غیر مقلدین کا مسلک جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور انہوں نے سلف صالحین پہ بہتان باندھا ہے۔
غیر مقلدین جو ہے وہ غلط استدلال کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو پیش کرتے ہیں کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعت. اس سے یہاں اس مقولے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے غیر مقلدین کیفیت ثابت کر کے مجہول کر دیتے ہیں، لیکن یہ استدلال ان کا 100% غلط ہے. اس لیے کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے سند جید کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ یہ منقول نہیں ہے. اور صحیح قول جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جو نقل کیا فتح الباری میں اور امام بیہقی نے الاسماء والصفات میں، وہ یہ ہے الرحمن علی العرش استوى کے بارے میں، کما وصف نفسه ولا يقال كيف، كما وصف نفسه ولا يقال كيف، والكيف عنه مرفوع كما مر من هذه المقال. جس طرح پہلے ہم نے ذکر کیا، یہاں کیف کی باقاعدہ نفی کر دی گئی ہے. اسی طرح کی روایت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد حضرت ربیعۃ الرائے اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جو فتح الباری کے اندر ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا اور کتاب الاسماء والصفات کے اندر امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا. یہاں ایک بات یہ ہے کہ الاستواء معلوم، جن روایات میں یہ وارد ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے معلوم ذکرہ فی القرآن، کہ اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر معلوم ہے، کہ ان آیات صفات کا ذکر قرآن کریم میں معروف اور مشہور آیتوں میں وارد ہوا ہے. اسی طرح جن روایتوں میں والکیف مجہول ان کا ذکر ہے، یا تو وہ امام مالک وغیرہ کے قول صحیح والکیف غیر معقول وکیف عنہ مرفوع پر محمول ہے، یا اس روایت کو مسترد کر دیا جائے گا کیونکہ نقلاً و عقلاً یہ غیر ثابت روایت ہے، امام مالک سے ثابت نہیں. لہذا غیر مقلدین حضرات کے پاس اپنے مسلک پر ایک بھی قرآن و حدیث کی دلیل نہیں ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ ان کا موقف. جبکہ دوسری طرف جمہور سلف صالحین سے ان آیات صفات کے متعلق 2 چیزیں منقول ہیں. پہلی چیز کہ یہ صفات متشابہات اپنے ظواہر پر محمول نہیں ہے اور ان سے حقائق معروفہ مراد نہیں ہے. دوسری چیز یہ منقول ہے اسلاف سے اللہ تعالی کی تمام صفات سے کیفیت منفی ہے، کیونکہ کیفیات اجسام کی صفات ہیں، جیسا کہ شرح المقاصد کے اندر ذکر کیا گیا ہے. بعض سلف صالحین سے منقول ہے امرها علی ظواہرها، لیکن اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ ظواہر سے مواضع مشہورہ جو قرآن کے اندر منقول ہے مراد ہے، جن میں صفات کا ذکر ہے، ظاہر سے مستفیض و مشہور مراد ہے. مستفیض و مشہور مراد ہے ظاہر سے، اور مشہور و مستفیض کو ظاہر کہتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ظاہر خفی کے مقابلے میں آتا ہے اسی طرح ظاہر غریب کے ضد میں بھی آتی ہے، اور یہی معنی اس مقام میں مراد ہے. غیر مقلدین حضرات ان آیات سے غلط استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب وهو القاہر فوق عبادی تعرج الملائکۃ والروح الیہ یا بر رفعہ اللہ الیہ اور اامنتم من فی السماء. ان آیات سے ظاہری معنی مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ ظاہری معنی ہے. لیکن
جن کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے، تھوڑا بہت عربی سے واسطہ ہے، جس کو عربی کے فصاحت اور بلاغت کا پتہ اور عربی کے استعارات اور مجازات اور کنایات کا پتہ ہو، تو وہ جو ہے اس سے ظاہری معنی مراد نہیں لیں گے، جو غیر مقلدین کے معنی ہیں وہ معنی مراد نہیں لیں گے، اس لیے کہ اگر وہ معنی مراد لیے تو اس کے اندر تناقض اور تضارب اور تضاد آئے گا۔ لہذا قرآن جو ہے وہ عجمی طرز پر نہیں، عربی طرز پر ہے، اور غیر مقلدین چونکہ عجمی ہوتے ہیں اس لیے وہ عجمی سوچ کے مطابق، عجمی طرز کے مطابق، عجمی فہم کے مطابق قرآن کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کو عربی طرز کے مطابق، عربی فہم و سوچ کے مطابق سمجھنے سے قرآن سمجھ میں آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ کنایہ ہے، اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف چڑھتے ہیں، جو نیک کلمات ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ چڑھتے ہیں، یہ کنایہ ہے، اور یہ کنایہ ان اعمال سے ہیں جو اعمال قبول ہو جاتے ہیں وہ اعمال چڑھ جاتے ہیں، جو اعمال قبول ہو جاتے ہیں وہ اعمال چڑھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ قبول ہو گیا یا یہ چڑھ گیا، یعنی یہ چیز جو ہے یہ قبول ہو گئی، اوپر چلی گئی یعنی یہ چیز جو ہے وہ قبول ہو گئی، یہ کنایہ ہے اعمال کے قبول ہونے سے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ قاہر ہے اوپر سے، اس سے فوقیت مرتبہ اور فوقیت قدرت مراد ہے کہ اللہ رب العزت قدرت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے اپنے بندوں کے اوپر ہے، اور جس کے لیے قاہر جو ہے قاہر یہ قرینہ ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ، کہ اللہ رب العزت قہار ہے، قاہر ہے اوپر سے بندوں کے اوپر، اس سے فوقیت حصی مراد نہیں ہے، فوقیت قدرت اور فوقیت مرتبہ مراد ہے۔ اگر اس سے فوقیت حصی مراد لے جو غیر مقلدین کا مسلک ہے تو یہ آیت قطعاً اللہ رب العزت کے کمال پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے آقا اور افسر کی کوٹی سے غلام جو ہے عین اوپر چھت میں ہے، اور اب غلام کا اپنے آقا کے اوپر دوسرے چھت پر ہونے سے وہ آقا سے بلند نہیں ہو جاتا۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آقا کے اوپر ہے مرتبے اور قدرت کے اعتبار سے، بلکہ غلام اگر اوپر بھی ہو گیا غلام غلام ہی رہے گا، اور آقا اگر نیچے بھی ہو گیا آقا آقا ہی رہے گا۔ اوپر ہونے کی وجہ سے غلام آقا نہیں بن سکتا، اور نیچے ہونے کی وجہ سے جو آقا ہے وہ غلام نہیں بن سکتا۔ تو اس سے مراد مرتبہ، فوقیت مرتبہ اور فوقیت قدرت مراد ہے، نہ کہ فوقیت حصی جو غیر مقلدین مراد ہے۔ اسی طرح تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہ روح جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ملائکہ جو ہے وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اس سے مراد ایسی جگہ جانا جو اللہ رب العزت کا محل اوامر ہو، جہاں سے اللہ رب العزت کے اوامر صادر ہوتے ہو، محل ارادہ، یا معارج سے مراد رتبے اور درجات ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹھا لیا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے آسمان میں، اللہ رب العزت، غیر مقلدین جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت صرف عرش پر ہے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی آسمان پہ اٹھایا اور اللہ نے فرمایا الیہ، تو اللہ کی طرف چلا گیا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی جگہ پر لے گئے جہاں صرف اللہ رب العزت کی حکومت چلتی ہے، وہاں کسی کی حکومت نہیں چلتی، یعنی اللہ رب العزت نے انہیں
اپنے حفظ و امان میں لے لیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، اس میں من فی السماء اس سے ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ فی السماء کا مطلب یہ ہے من عظم شأنہ، أَأَمِنْتُمْ مَنْ عظم شأنہ فی السماء، جس کی شان جو ہے وہ عظیم ہے، جس کی شان اور مرتبہ جو ہے بلند ہے آسمانوں میں۔ اسی طرح دوسری آیاتوں کو اسی طریقہ سے سمجھا جائے گا۔ سلف صالحین کے زمانے کی تفاسیر، تفسیر مجاہد، تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن ابی حاتم اور معارف القرآن کے اندر ان ساری آیات جو ہے اس کے اندر یہی تعویلیں کی ہوئی، یہی مراد جو ہے وہ لی ہوئی۔ ان آیات سے اگر وہ والا معنی مراد لے جو غیر مقلدین کا معنی ہے تو وہ معنی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا، وہ معنی غلط ہوگا۔ تو اہل سنت والجماعت کا مسلک اس میں کیا ہے؟ صفات متشابہات کے اندر اہل سنت والجماعت کا مسلک جو میں نے ابتدا میں بتا دیا، خلاصہ بتا رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر 3 قسم کے مسلک ہے۔ صفات متشابہات کے اندر 3 قسم کے مسلک ہے۔ پہلا مسلک یہ ہے کہ اس کا معنی کریں گے لیکن اس کا مفہوم نہیں بتائیں گے۔ التفویض الی اللہ، کہ اس کا مفہوم اللہ رب العزت کے حوالے کرنا، اللہ رب العزت کے سپرد کرنا، یہ متقدمین کا مسلک ہے۔ متاخرین کا مسلک یہ ہے کہ اس کے اندر مناسب تعویل کریں گے، مناسب تعویل اس کے اندر کریں گے، یہ متاخرین کا مسلک ہے۔ اور تیسرا مسلک جو ہے وہ غیر مقلدین کا ہے، وہ کہتے ہیں نہ معنی کریں گے، نہ مفہوم بتائیں گے اور کیفیت بتائیں گے لیکن اس کو مجہول قرار دیں گے۔ یہ غیر مقلدین کا جو مسلک ہے نہ متقدمین کے ہاں ہے نہ متاخرین خود ساختہ مسلک۔ پھر صفات کے بارے میں جو میں نے بتایا، صفات محکمات اور متشابہات، قرآن کریم کے اندر جو میں نے آیت تلاوت کی، پہلے اللہ رب العزت نے صفات کی 2 قسمیں بتائی، محکمات اور متشابہات۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محکمات کو لو، ہن ام الکتاب، وہی بنیاد ہے، وہی اساس ہے، اس کے پیچھے چلو، اسی پر عمل کرو۔ رہی متشابہات تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ متشابہات میں نہ پڑو۔ متشابہات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو راسخون فی العلم والعقیدہ ہے، جن کا علم مضبوط اور عقیدہ مضبوط ہو، وہ متشابہات کے اندر پڑھنے کے بجائے وہ صرف اس پر ایمان لائے گا اور متشابہات کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دے گا۔ عمل متشابہات پہ نہیں، عمل محکمات پہ کرے گا، محکمات پہ چلے گا، متشابہات پہ نہیں چلے گا۔ آج کل اگر آپ دیکھ لیں تو اہل سنت والجماعت کے جتنے دلائل صفات کے اندر وہ سارے محکمات میں سے، اور غیر مقلدین کے ہاں جتنے دلائل ہیں وہ متشابہات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا مقصد بھی بتلا دیا، ہمارا مقصد بھی بتلا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہن ام الکتاب، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فاما الذین فی قلوبہم زیغ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہو، فیتبعون، وہ اتباع کریں گے، ما تشابہ منہ، جو متشابہات ہے ان متشابہات کی پیروی کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی اتباع کریں گے۔ اور یہ کیوں کریں گے؟ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، اس وجہ سے
کہ لوگوں کے اندر فتنہ جو ہے وہ پھیلائے، لوگوں کے اندر فساد پھیلائے اور اس کی تعویل کی جائے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی تعویل، اس کا مراد، اس کا فہم کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا، لیکن تم کیا کرو؟ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، راسخون فی العلم والعقیدہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، کل من عند ربنا، کہ محکمات اور متشابہات ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف ہے، اور ان سب کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پتا ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اور یہ غیر مقلدین کا مسلک ہے۔ غیر مقلدین کا مسلک صفات متشابہات کے اندر نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، بلکہ تضارب، تناقض اور تضاد کا شکار ہے، اور قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے برعکس جو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، الحمدللہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور سلف صالحین سے بھی ثابت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلاف علماء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میں نے مثال دی تھی جس طرح حروف مقطعات سورتوں کے ابتدا میں جو آتی ہے، ٹھیک ہے، سورتوں کے ابتدا میں جو آتی ہے، الف لام میم طا سین یاسین کاف ہا یا عین صاد، اس طرح اس کا نہ کوئی معنی کر سکتا ہے نہ کوئی مفہوم بتا سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ ایک ہے معلوم المعنی، معلوم المعنی غیر معلوم المراد، جس کا معنی معلوم ہو لیکن مراد معلوم نہ ہو، جس کا معنی معلوم ہو مراد معلوم نہ ہو۔ اس میں نے مثال دی تھی ید، عین، ساق، وجہ۔ جب اس کی اضافت اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے تو یہ پھر بن جاتے غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ معلوم المعنی اس طرح کہ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، عین آنکھ کو کہتے ہیں، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں۔ لیکن جب اس کی اضافت اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے تو پھر یہ معلوم المعنی غیر معلوم المراد ہوتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہوتا ہے۔ اور جو آپ نے پوچھا کہ مجہول الکیفیت، کہ اس کی کیفیت تو ہے کہ وہ کس طرح ہے، کس طرح ہے وہ، اس کی کیفیت ہے لیکن مجہول ہے، لیکن چھپی ہوئی کیفیت اس کی چھپی ہوئی مبہم ہے، مجہول ہے، اس کا کچھ ہے، یعنی اس کا کچھ وجود، کچھ جسم، کوئی چیز ہے، لیکن اس کی کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے، چھپی ہوئی ہے اس کی کیفیت کوئی بتا نہیں سکتا ہے، سب کچھ اس کا ہے لیکن وہ کیفیت کوئی بتا نہیں سکتا، اس کی کیفیت چھپی ہوئی ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کے لیے جسم ثابت کر رہے ہیں، لیکن کہتے مجہول الکیفیت ہے کہ اللہ رب العزت کا جسم ہے لیکن کیفیت اور بتانے سے مجہول ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، بتا نہیں سکتے۔ یا 1.5 گھنٹہ اس پہ میں نے تقریر کی تھی، جو وہاں توحید و سنت ویب سائٹ پہ موجود ہے، لیکن صرف مسلک اہل سنت والجماعت اور غیر مقلدین کا مسلک اس آیت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ صرف عرش پر موجود ہے، عرش کے علاوہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں اس بات بھی ہوگا، نفی بھی ہوگی، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے آپ نفی بھی کریں گے، اس بات بھی کریں گے۔ نفی اس طرح کہ آپ کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے عرش کے علاوہ کہیں بھی موجود نہیں ہے، یہ دلیل کے ساتھ ثابت کریں۔ دوسری یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات صرف عرش پر ہے، صرف عرش پر ہے، تو یہ دلیل کے ساتھ ثابت کرے، یہ بھی دلیل کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے۔ اہل سنت والجماعت کے جو مسلک ہے اس بارے میں، اللہ رب العزت کے ذات کے بارے میں، اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ موجود بلا مکان،
کہ اللہ رب العزت موجود ہے بغیر کسی مکان کے، اللہ رب العزت موجود ہے بغیر کسی مکان کے، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ پہلا والا معنی جو ہے وہ فقہا اور محدثین کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت موجود بلا مکان۔ راسخین فی العلم جو علم میں بہت بڑے میں وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت موجود بلا مکان۔ پھر تھوڑا سا آسان کر کے طلباء کے لیے وہ علماء کا معنی، طلباء کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یہ اس کا تھوڑا سا آسان ترجمہ۔ پھر عوام الناس کے لیے اس کا آسان ترجمہ جو ہے وہ ہے اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ باقی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت موجود بلا مکان ہے، بغیر کسی مکان کے اللہ رب العزت موجود ہے۔ غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ اللہ، اس میں تین مسلک ہے، بریلویوں کا مسلک، غیر مقلدین کا مسلک اور اہل سنت والجماعت کا مسلک۔ بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی ہر جگہ موجود ہے، انبیاء کرام بھی ہر جگہ موجود ہے، اولیاء کرام بھی ہر جگہ موجود ہے، انہوں نے حدیں توڑ دی۔ اور غیر مقلدین کا جو مسلک ہے وہ کہتے ہیں اولیاء بھی کہیں موجود نہیں ہے اور انبیاء کرام بھی کہیں حاضر و ناظر نہیں ہے، اللہ رب العزت بھی کہیں حاضر و ناظر نہیں ہے۔ ان کا بھی مسلک غلط، ان کا بھی غلط۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، لیکن نبی اور ولی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر و ناظر اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، اور نبی اور ولی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ان کا جسم ہے، اور جہاں بھی جسم ہو وہیں پر حاضر و ناظر ہوتا ہے اور دوسری جگہ پہ حاضر و ناظر نہیں ہوتا۔ جو عرش کے بارے میں نے جو کہا تھا، آپ غالباً وہی پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر اللہ رب العزت کو صرف عرش پر مان لیا جائے تو تین حالتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ پہلی صورت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اور عرش جو ہے وہ دونوں برابر ہے، اللہ رب العزت اور عرش دونوں برابر ہے، تو یہ عقیدہ اللہ اکبر کے خلاف ہے۔ پھر اللہ تو بڑا نہیں ہوا، عرش اور اللہ تو دونوں برابر ہو گئے، یہ عقیدہ اللہ اکبر کے خلاف ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت بڑے ہیں اور عرش چھوٹا ہے، اس میں تجزی لازم آئے گی کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کچھ عرش پر ہے، کچھ عرش سے باہر ہے، اس سے تجزی لازم آئے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت چھوٹے ہیں اور عرش بڑا ہے، تو یہ بھی عقیدہ اللہ اکبر کے خلاف ہے۔ یہ تین صورتوں سے خالی نہیں ہوگا، اس وجہ سے غیر مقلدین کا مسلک اس میں غلط ہے، اور اہل سنت والجماعت کا مسلک جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کو مکان کا محتاج بنایا ہے، یعنی عرش اللہ کا مکان ہے اور اللہ عرش پر مکین ہے۔ اللہ مکان اور عرش مکان اور اللہ عرش پر مکین، اور مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ جس طرح کمرہ ہے، اس میں مثلا میں کمرے میں موجود ہوں تو کمرہ میرا مکان ہے، میں اس میں مکین ہوں تو کمرہ مجھ سے بڑا ہے۔ اسی طرح چارپائی لے لے، کوئی چیز مراد لے لے، تو اللہ رب العزت عرش پر، عرش مکان اور اللہ مکین، تو مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ پھر غیر مقلدین نے اللہ رب العزت کو مکان کا محتاج بنایا، حالانکہ عرش جو ہے وہ مخلوق ہے اور اللہ رب العزت خالق ہے، اور خالق مخلوق کا محتاج نہیں ہوا کرتا، اس لیے ان کا مسلک اس میں غلط ہے۔ اس پہ میں نے 1.5 گھنٹے تقریر کی اور دلائل میں نے دیے قرآن و حدیث سے اور اجماع سے اور سلف صالحین کے اقوال سے، وہ توحید و سنت ویب سائٹ میں موجود ہے، آپ اس کو سن لیں، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔